میرے دوستوں اور بزرگوں، شیخ سعدی لکھتے ہیں ایک نوجوان نے ماں سے منہ موڑا تو ماں کا دل، درد مند دل، آگ سے جل گیا۔ بیچاری سے اور تو کچھ نہ ہو سکا، گہوارہ لائی اور کہا جھولا کہ بے رحم اور عہد فراموش تو روتا رہتا تھا، کمزور تھا، چھوٹا تھا، تو ساری رات نہیں سوتا تھا، میں تیری وجہ سے جاگتی رہتی تھی، تکلیف برداشت کرتی تھی، تجھے بہلانے سلانے خوش کرنے کی کوشش کرتی تھی، گہوارے میں جھولے میں تجھے اپنا حال درست کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی، تو خود سے مکھیاں بھی نہیں ہٹا سکتا تھا، تو وہی ہے کہ ایک مکھی تیرے پہ بیٹھ جاتی تھی تو چیخ پڑتا تھا، لیکن اب تو بڑی طاقت کا مالک ہے، ابھی وقت آنے والا ہے تو قبر کے گڑھے میں جائے گا، اس وقت بھی تجھے چونٹیاں ہٹانے کی طاقت نہیں ہوگی، پھر تیری آنکھیں کہاں سے چمکیں گی جب تیرے دماغ کی چربی کیڑے کھا جائیں گے، تو اندھے کی طرح راستہ نہیں دیکھ رہا، جبکہ وہ کنویں میں گر پڑے تو اسے کہیں سے راستہ دکھائی نہیں دیتا، سن اگر تو شکر بجا لائے گا تو سمجھ کے تو آنکھ والا ہے، ورنہ تو بھی اندھا ہے۔ ماں باپ کے سامنے اکڑنے والوں، ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والوں، ماں باپ کو رلانے والوں، ماں باپ کو تنگ کرنے والوں، سوچو ابھی موقع ہے، ہوش میں آ جاؤ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، اگر مجھے اپنے بعد تمہارے تغیر احوال کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم فرماتا کہ 4 لوگوں کے جنتی ہونے کی گواہی دو۔ پہلی وہ عورت جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے شوہر کو مہر معاف کر دے اور شوہر اس سے راضی ہو، زبردستی نہیں، خود سے وہ کہہ دے کہ میں نے معاف کیا اور شوہر اس بات سے خوش ہو جائے تو اس کے لیے فرمایا۔ دوسرا، بڑا عیالدار، زیادہ بچوں والا، جو اپنے کنبے کی معاش کے لیے جد و جہد کرے اور انہیں حلال رزق کھلائے۔ تیسرا، گناہ سے توبہ کرنے والا اور توبہ میں ایسا پکا کہ اس گناہ کے ارتکاب کا آئندہ سوچے بھی نہیں، ارادہ بھی نہ کرے، بلکہ اس سے ایسی نفرت ہو جیسے بچے کا دودھ چھڑا کر اس کو پھر ماں پستان پیش کرے تو وہ پستانوں کو منہ نہ لگائے۔ یہ 3 لوگ ہو گئے۔ چوتھا فرمایا، ماں باپ کا خدمت گزار۔ اندازہ کریں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک اسے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اور برا ہو اس کا جو ماں باپ کا بے فرمان، نافرمان، انہیں ناراض کرنے والا۔ حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ، وہ فرماتے ہیں میں سفر کو، بعض لوگوں کو جو سفر میں تھے ان کو میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم سفر میں ایک جھونپڑی میں، ایک خیمے میں ٹھہرے، رات کو اس جھونپڑی میں، خیمے میں گدھے کی آواز آتی تھی، جیسے گدھا چیختا ہے۔ صبح ہو گئی،
انہوں نے جھونپڑی والی خیمے والی بی بی سے پوچھا کہ کیا تمہارے ہاں کوئی گدھا ہے؟ ہم ساری رات گدھے کی آواز سنتے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بڑھیا نے کہا میرے پاس کوئی گدھا نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی آواز ہے، میرے، اس لیے کہ اس دن ایک دن مجھے گدھا کہہ دیا تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے بد دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو گدھا بنا دے، اس نے مجھے گدھا کہا ہے، جب سے وہ مرا ہے اس کی قبر سے ہر رات ایسی ہی آواز آتی ہے۔ سن رہے ہیں؟ پوچھا ہے میں نے آپ سے۔ اسی لیے ماں باپ کو کہتے ہیں ماں باپ کو ایسی نوبت پہ نہ پہنچاؤ کہ وہ کوسنے لگ جائیں، وہ کوستے ہیں، کبھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی تفسیر روح البیان میں حضرت وہب سے مروی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر تشریف لائے تو کچھ دیر آرام کیا، نیند کی حالت میں ان کا جو کپڑا تھا جو اوڑھا ہوا تھا وہ کہیں سرک گیا، ہٹ گیا تھوڑا سا، تو ان کا بیٹا جس کا نام حام ہے، 3 بیٹے حضرت نوح کے، سام، حام اور یافس، تو ان کا جو بیٹا حام تھا وہ ہنسنے لگ گیا، اٹھ کر بجائے باپ کے کپڑے کو ٹھیک کرنے کی بجائے ہنسنے لگ گیا۔ جب آپ کے بیٹے سام اور یافس کو معلوم ہوا وہ آئے، انہوں نے آ کے اپنے باپ کا جو وہ کپڑا تھا درست کر دیا۔ نوح علیہ السلام جب نیند سے جاگے تو ان کو یہ ساری بات بتائی گئی۔ آپ نے وہ بیٹا جو جسم تھوڑا سا ننگا ہونے پہ ہنس پڑا تھا، اس کا نام حام، اس کے بارے میں کہا اے اللہ تیرے جسم کو تبدیل کر دے۔ نوح علیہ السلام نے اس کے لیے یہ دعا کی، وہ اسی وقت سیاہ فام بن گیا، گورے سے کالا ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ سارے کالے اسی کی اولاد ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے واضح کیا کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو، رگیں پھلا کر ان سے بات بھی نہ کرو، مگر ہم لوگ کس حال میں ہیں ہمارے سامنے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو یہ حدیث شریف سنائی تھی، اگر نہیں سنی ہے تو سن لیں دوبارہ۔ بیہقی شریف میں شعب الایمان میں حدیث موجود، اللہ کے آخری نبی، کونین کے والی، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی، میری ماں ہوتی اور میرا نام لے کر مجھے آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کے ماں کی بات سننے جاتا۔ نبی فرما رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت نبیہ نہیں ہوئی مگر نبیوں کی ماں تو ہوئی، ولیوں کی ماں تو ہوئی۔ کتنا درجہ ہے۔ صحابی آتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک پتھریلی زمین ہے، پتھر ہی پتھر ہے، نوکدار، چلنا آسان نہیں ہے، پتھریلی زمین، اور وہ بھی گرم ہے پتھر، اتنے گرم کہ تازہ گوشت ڈالا جائے تو وہ کباب بن جائے، اتنے گرم پتھر۔ ایسی زمین پر میں اپنی والدہ کو اپنی پشت پر، پیٹھ پر، کندھے پر بٹھا کر 6 میل چلا، میرے پاؤں زخمی ہوتے رہے، مجھے تکلیف ہوتی رہی، میں نے ماں کو تکلیف نہیں ہونے دی، اتنی سخت تکلیف اٹھائی، 6 میل تک چلا ہوں ماں کو اٹھا کر۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھ رہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور تیری وجہ سے اس کو درد کے جھٹکے لگتے تھے، شاید، کیا لفظ کہا میں نے؟ پھر کہیے گا، شاید، پرہیپس، کسی ایک جھٹکے کا بدل ہو گیا ہو، شاید۔ اتنی تکلیف تو نے اٹھائی ہے تو تو پوچھ رہا ہے کہ کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو ماں کو تیری وجہ سے جو درد کے جھٹکے لگتے تھے، شاید کسی ایک جھٹکے کا بدل ہو گیا، اندازہ کریں۔